پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے. ناٹ ایٹ آل. اس لیے آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. اچھا ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں, میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں, آپ کا اور میرا ایمان پیغمبروں کے مقابلے پہ کسی لیول پہ نہیں ہے. سمندر اور قطرے کا جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ ہے. کیا آپ گوارا کریں گے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے, یا وہ اللہ کی قدرتوں میں کسی اعتبار سے آپ کی بھی ڈیوٹی مان لے ذاتی رتائی کے فرق کے ساتھ؟ یار آپ کا اور میرا ایمان یہ متقاضی نہیں ہے, تو جو اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی اپنی عبادت کروائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. اسی لیے دیکھیں سورہ آل عمران میں اتنی سخت آیات ہیں. اس کانٹیکسٹ میں بعض اوقات جب پڑھتا ہوں نا تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. یہ آیت نمبر ہے 79 آل عمران. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے, جرت نہیں ہے, نہ اس کے یہ شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے, اپنا حکم اور نبوت عطا کرے, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے. ناٹ ایٹ آل. ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ پیغمبر اپنی عبادت نہیں کرواتے, بلکہ وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندے ہیں, تم بھی اسی کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو, اسی کی تدریس کرتے ہو. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کتابیں موجود ہوں توحید کی دعوت دینے والی, اور پیغمبر تعلیمات عام کر رہے ہوں, اور پیغمبر کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب مان لو. مجھے بتائیں جہاں پہ فرشتوں اور انبیاء کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے, ادھر باپ بیٹے شے کوئی نہیں کہ جی انہاں دا بھی کوئی کوٹا ہوندا ہے کچھ کر لیندے نے. اوے انہاں دا تے حال ہے کہ انہاں سامنے انجینئر بول دے ہو نا تے انہاں دا وضو ٹوٹ جاندا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں قرآن کی آیت تو بہت بھاری ہے ان کے اوپر, میرا نام لینے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ توحید کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ بعد اس کے کہ تم سر تسلیم خم کر چکے ہو؟ انبیاء اور کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ تمہیں ایک آ جائے کہ انہاں نوں بھی منو جی انہاں نوں مننا ہے کہ اللہ دے بندے نے, اے نہیں مننا کہ انہاں کولوں منگنا ہے. مانگنا اللہ سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایک اور مقام بڑا رکت انگیز ہے قرآن حکیم میں, کاش یہ سوز و گداز جو میرے سینے کے اندر ہے آپ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں, اور پھر جو مجھے یہ آیات پڑھ کے مرہم کا کام کرتی ہیں نا توحید کے حوالے سے. آیت نمبر 172 سورۃ النساء. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله, مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. لوگوں نے جیسس کرائسٹ کو سمجھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں, اور وہ یہ عیب تصور کرتے تھے کہ انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے تھے کم از کم خدا کا بیٹا تو کہو, مردوں کو زندہ کر رہا ہے. حالانکہ انہیں کیا پتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم کن فیکون کی پیدائش ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی عیسیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے, اپنی تذلیل نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ, نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور آگے سے برا مان جائے کہ جی منو تو ہی کم از کم اللہ تے منو. ہاں یا ولی اللہ کہو, نہیں اللہ کا بندہ. کبھی اس چیز کو اپنے لیے وہ فخر سمجھیں گے. حالے کہانی مکی نہیں جناب, حالے ڈراپ سین آنے لگا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ,
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے تکبر کرتا ہے، اس سے اور محسوس کرتا ہے، وہ یستکبر، اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سب نے پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس آنا ہے نا۔ کسی فرشتے کو اگر، یہ سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ فرض محال اسے کہا جاتا ہے، تعلیق بالمحال ہے۔ مقربین فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بھی کبھی کوئی وہم آیا نا اس حوالے سے؟ کبھی نہیں ایسے ہونا۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو اللہ فرماتا ہے جائیں گے کدھر؟ میرے پاس ہی آنا سب نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا اور نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جس نے دنیا میں آر محسوس کی ہوگی، ذکر کس کا ہوا ہے؟ مقرب فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، ملک الموت کا، عیسیٰ ابن مریم کا، اولو العزم پیغمبر کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر یہ اپنا کسی کو پشت پناہ اور حمایتی نہیں پائیں گے۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، جب آپ کہیں کہ یہ پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں، جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں انسانوں کا امام بنایا ہے، جن کی پیروی کرنے میں ہمیشہ کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں، اور جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کو ماننا ایمان ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے، پھر یہ ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی میں وہ رکت انگیز آیات، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا امر کن نہ ہو۔ فرشتے بھی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اجازت کے ساتھ۔ ان کا سٹیٹس سوئچ والا ہے۔ سوئچ کتنا خوبصورت ہو، اگر کرنٹ ہی نہ ہو بلب تک اور پنکھے تک پہنچنے کی، آپ سوئچ بے شک آن آف کریں کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ جو سپارک ہے وہ اللہ کا امر کن ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے، وہ اللہ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا۔ تو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے بھئی توحید تو سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے کہ بابے تشاہی کوئی نہیں، یعنی اگر میں اپنی لینگویج میں بات کروں، توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا، وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے۔ ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی۔ اور یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، یا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، اعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، ہاں شیئا، بابت شیء کوئی نہیں، اے وہی لفظ شیئا، شیء کا لفظ عربی سے ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کوئی کس شے کا اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ موت کا لفظ نہیں، شہادت کا لفظ نہیں، وصال شریف کا نہیں، ہلاک کر دے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو۔ مجھے بتائیں کوئی بابا عیسیٰ کو تو چھوڑ دے، عیسیٰ کی ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ تو اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں اولو العزم 5 پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے ایک اللہ فرما رہا ہے اس کو ہلاک کر دیں، اس کی ماں کو، سب کو۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔